کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی خدا نے ایک دن موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا تھا؟ کیا یہ واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا نبی نے ایسا غصے میں کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے؟ چلیے سنتے ہیں ایک حیرت انگیز مگر ایمان افروز سچا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مالک الموت یعنی موت کے فرشتے کو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کی روح قبض کی جائے۔ جب فرشتہ آیا تو اس نے عام انسان کی صورت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا نہیں۔ ان کے سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جو اچانک کہنے لگا، میں تمہاری روح لینے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ انہیں لگا کہ کوئی شخص ان پر ظلم کرنے آیا ہے۔ غیرت ایمانی اور دفاع نفس کے تحت انہوں نے اس سے ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ کوئی گستاخی یا انکار نہیں تھا بلکہ ایک فطری رد عمل تھا، کیونکہ انہوں نے اسے فرشتہ نہیں بلکہ انسان سمجھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس تھپڑ سے فرشتے کی آنکھ مجروح ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کو عرض کیا، یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ درست فرمائی اور فرمایا، جا میرے بندے موسیٰ کے پاس دوبارہ جا اور اس سے کہہ دے، اگر وہ مزید دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پیٹھ پر رکھ دے۔ جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ آئے گا اتنے سال مزید عمر بڑھا دی جائے گی۔ مالک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور نرمی سے پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے فرشتے، اگر اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں ابھی ہی اپنے رب سے جا ملوں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پورے دل اور یقین سے قبول فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی انسان تھے اور ان کے تمام افعال بھی حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ انکار کیا نہ گستاخی، بلکہ جب حقیقت معلوم ہوئی تو اللہ کے حکم کو فوراً قبول کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ مومن کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد کو نبی مان کر۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔